اپنے گھر میں جماعت کریں تو اذان دینی ہو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو ضروری نہیں پہنچتی تو دے سکتے ہیں, تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کسی عورت نے فرض نماز پڑھ لی, بچہ رو رہا تھا, پہلے اس کو دودھ پلایا, بعد میں سنتیں پڑھی, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کریں تو اذان دینی ہو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو ضروری نہیں پہنچتی تو دے سکتے ہیں, تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں. نماز کے دوران آپ دعا نہیں مانگ سکتے, تشہد میں دعا مانگی جاتی ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. دو سجدوں کے درمیان میں کئی دفعہ تو میں نے بتایا, رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی, یہ دعا پڑھا کر. مشکل کام کی آسانی کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی نواز سے مدد پکڑو. کچھ خواتین ہیں حالانکہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں. ناخن بڑھانے کا رکھنا گناہ ہے, ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے, نہ کہ بڑھانے کا. حلال جانوروں کے جو کپورے ہیں اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے. ایک دوست کی بیوی 1 سال ناچاکی کی وجہ سے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی, سال کے بعد طلاق دے دی. جب طلاق دے دی طلاق ہو گئی. اب خاوند کے ذمہ کیا حقوقیں ہوئی ہیں کہ جو پورا سال خرچہ نہیں دیا اس کو ادا کریں. میقات جو ہیں وہ 5 ہے جائے. آپ وکیل ہیں, عمرے کے بعد بھی وکالت کریں, لیکن کوشش یہ کریں کہ مظلوم کا ساتھ دیں, ظالم کا ساتھ نہ دیں. بیٹی اپنی وراثت کا حصہ اگر خوشی سے اپنے بھائی کو دینا چاہے اس کی مرضی دے دے. کہتے ہیں کہ شادی کرنا خاندان میں بہتر ہے یا غیر برادری میں, یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں, جہاں اللہ چاہے گے وہی ہو. باقی خاندان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خاندان کی لڑکیاں دیکھی بھالی ہوتی ہیں, بندے کو پتہ ہوتا ہے ان کے کریکٹر کا, ان کے کردار کا, ان کے عمل کا. اسی لیے تو انگریزوں نے منع کیا ہے نا کہ آپس میں شادیاں نہ کرو تاکہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک تمہاری یہ تحقیق نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ کرتے رہے, کوئی بیماری نہیں ہوئی. اور حضور کے حضرت علی رشتے دار تھے کہ نہیں تھے, چاچے کے بیٹے تھے, تو حضور نے بیٹی ان کو نہیں دی. جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے, کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پڑھتے. اگر کسی نے مال جو ہے ناجائز طریقے سے کمایا لیکن اب سچی توبہ کر لی تو کوشش کرے کہ وہ مال جو ہے لوٹا دے اصل مالکوں کو. اصل کو نہ لوٹا سکے تو خیرات کر دے. حدود حرم میں خیرات یہ سارے جو حرم کی خدمت کر رہے ہیں یا باہر بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں, ان سب کو دے سکتے ہیں. اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے, بالکل جائز ہے. شادی تو ہوتی ہی ہوئی ہے, اس لیے اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے اور لڑکا بھی لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے تاکہ بعد میں آدمی کو ندامت نہ ہو. حضور کے ایک صحابی نے انصار کی کسی لڑکی کو خطبہ دیا, آپ کی خدمت میں آیا, آپ نے فرمایا کہ دیکھو شادی تو کر رہے ہو لیکن ایک نظر دیکھ لینا, کیونکہ انصار کی آنکھوں میں تیلا پن ہوتا ہے, احول. تو لہذا پسند کا معنی تو یہی ہے. یہ پسند کا معنی تو نہیں ہے کہ ماں باپ ایک طرف کھڑے رہے تو عشق کر کے شادی کر لو, یہ تو پسند نہیں ہے, یہ تو نافرمانی ہے اور بے حیائی ہے. اس کو تو پسند نہیں کہتے. تم اپنے والدین کو بتاؤ, ان کے والدین سے رشتہ مانگیں, قبول کر دیتے ہیں. کہ میں نے پوچھا کہ نماز میں مجھے شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ہیں. انہوں نے کہا شیطان کا خیال ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. تو جب وضو کرو یا سنجا کرو تو اپنے شرمگاہ پہ پانی اچھی طرح چھڑک دیا کرو تاکہ کوئی قطرہ ہو تو وہ بھی نکل جائے. پاکستان میں دھوبی کپڑے گندی جگہوں پہ دھوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ دھونے کے بعد پھر پاک پانی میں ان کو ڈال کے نچوڑیں, ورنہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے. بیوی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے بالکل, جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا ثواب ہے.